قرآن حکیم کا 19واں پارہ سماعت کیا۔ پارے کی ابتدا میں مشرکین کا ایک انتہائی گھٹیا قسم کا مطالبہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یوں فرمایا گیا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اوپر فرشتے اترتے ہیں، تو یہ فرشتے انہی کے اوپر کیوں اترتے ہیں؟ ہمارے اوپر بھی فرشتے اترنا چاہیے، ہم بھی فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا وہ رب جو ان فرشتوں کو محمد کے اوپر بھیج رہا ہے، ہم اس رب کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس مطالبے کے پیچھے صرف اور صرف ان کا تکبر اور اپنی دولت اور اپنے جاہ و حشم کے اوپر فخر ہے، یعنی they are very scornful and very proud of bad deeds کے اوپر فخر بھی کر رہے ہیں اور بہت ہی متکبر ہیں۔ ان کے مطالبے کے پیچھے یہی تکبر اور یہی پرائیڈ کار فرما ہے۔ جہاں تک ان کے مطالبے کا سوال ہے کہ ہم فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھتے، تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ فرشتوں کو ضرور دیکھیں گے، اس لیے کہ موت کے وقت چاہے آدمی نیک ہو یا بد ہو، روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہی ہیں۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نیک روح کو نکالنے کے لیے نیک اور خوبصورت فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ کانت فی الجسد الطیب کانت تعمرینہ اخرجی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، کہ اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن نفس، نکل، جو پاک جسم میں تھی اور اب تک رہ رہی تھی، چل خوشبوؤں کی طرف، راحتوں کی طرف، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں کوئی آزمائش نہیں، جہاں کوئی تکلیف نہیں، جہاں کسی قسم کی کوئی تکان نہیں، اور ایسے رب کی طرف چل جو تیرے اوپر بہت ہی مہربان ہے، خوش ہے، تیرے اوپر غضبناک نہیں ہے۔ تو گویا یہ خوبصورت فرشتے موت کے وقت ہی اس کے اچھے انجام کی بشارت دنیا ہی میں سنا دیتے ہیں، اور اگر وہ بری روح ہے، برا آدمی ہے، تو کہتے ہیں ہجرم محجورا، کہ آج تیرے لیے بشارت ممنوع ہے، خوشخبری ممنوع ہے، تیرے لیے ہر اچھی خوشخبری، ہر اچھی بشارت ممنوع ہے۔ تو ایک دن دیکھنے والے ہیں، تھوڑا انتظار کریں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کچھ اچھی بات نہیں ہوگی، خوشخبری نہیں ہوگی ان کے لیے۔ فرشتے ان سے کہیں گے آج تمہارے لیے ہر قسم کی خوشخبری ممنوع ہے۔
جہاں تک اللہ کو دیکھنے کا معاملہ ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسے جنت میں جنتی دیکھیں گے اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہوگی. گویا کہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت دیدار الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں مسلمانوں کے اوپر مقدمہ چلنے والا ہے. مدعا علیہ مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، مدعی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے بارے میں؟ قرآن حکیم کے بارے میں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب تو نے جو کتاب میرے ذریعے میری امت کو دی تھی، میری اس امت نے اس کتاب کو مہجور بنا دیا تھا. مہجور کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لوگ عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو یا مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مہجور کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ جیسے ریلوے اسٹیشنز پر پہلے سے ایک مکان موجود رہتا تھا، بعد میں اس کو خالی کر دیا گیا اور وہ مکان بیکار اسٹیشن کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کی جگہ پر ایک دوسرا مکان بنا لیا گیا تو اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے ڈیزرٹڈ. اسٹیشن ہی پر ہے وہ مکان، لیکن اب اس میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو ایسے مکان کے اوپر، ایسی عمارت کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے ابینڈنڈ یا اس طریقے سے ڈیزرٹڈ. ہے وہیں لیکن کسی کام کا نہیں ہے، وہ کام نہیں لیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے، نہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، یا تلاوت کر بھی لیتے ہیں تو محض برکت کے لیے. جہاں تک اس پر عمل کرنے کا معاملہ ہے، مسلمان قرآن کے اصولوں پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہیں. عمل نہ کرنا در حقیقت قرآن حکیم کو ڈیزرٹڈ بنا دینا ہے، مہجور بنا دینا ہے. اور اسی مہجور بنا دینے پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اس امت کے اوپر مقدمہ چلنے والا ہے. اور مدعی جب نبی ہوں اور جس کے بارے میں مقدمہ دائر کیا جا رہا وہ قرآن ہو تو بھلا امت کا کیا حال ہونے والا ہے؟ بچنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے. بعدو مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم تدریجاً دھیرے دھیرے یہ 23 سالوں میں کیوں اترا؟ جملے واحدہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ایک کتاب کی شکل میں بنا کر کے اسے رسول کے حوالے کر دیا جاتا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ ایک جواب ہے اس سوال کا کہ قرآن حکیم کی مثال ایک بارش کی سی ہے. بارش اگر وقتاً فوقتاً ہو، تدریجاً ہو، تو وہ کھیتی کے لیے مفید رہتی ہے، شہر کے لیے مفید رہتی ہے. اور اگر پورے موسم کی بارش ایک دن ہو جائے تو کھیتی تو تباہ ہوتی ہی ہے. یہ پانی سیلاب بن کر کے آبادیوں میں گھس جاتا ہے اور پوری آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے. تو قرآن حکیم کی مثال بارش کی سی ہے. بارش اگر تدریجاً گریجولی برسے زمین پر تو وہ مفید ہوتی ہے، اور اگر ایک ساتھ پورے موسم کی بارش ایک ہی دن میں اتار دی جائے تو سیلاب بن کر کے یہ کھیتیوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور آبادیوں کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے. کہا گیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ قرآن کو ہم آپ کے دل میں جما دیں، قرآن کے اصولوں کو، قرآن کے ضابطوں کو، اس کے رولز اور ریگولیشنز کو اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا دیں. جیسے کسی بھی فن کی کوئی بک ہو، بایولوجی ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، فن ادب ہو، کسی بھی قسم کا کوئی فن ہو، اگر اس پوری بک کو ایک ہی دن استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا دے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی طالب علم اس پوری کتاب کو ایک ساتھ ہضم نہیں کر پائے گا.
اس کے مضامین کو ایک ہی نشست کے اندر ہضم کرنے سے قاصر رہے گا. ہاں اس کتاب کے مضامین کو اچھی طرح ہضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ استاد تدریجاً اسے سال بھر پڑھائے یا ایک وقت معلوم تک ان اصولوں کا ایکسپلینیشن کرتا رہے اور اس کتاب کے اندر جو کانسیپٹس ہیں انہیں اچھی طریقے سے تلامیذ کے سامنے اور اسٹوڈنٹس کے سامنے کلیئر کرتا رہے. اس طریقے سے ان کے ذہنوں میں سارے اصول اور ضوابط متن ود ایکسپلینیشن ذہن میں آ جاتا ہے. اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا سے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ انبیاء کے جو مخالفین ہیں، انبیاء جو پیغام لے کر کے آتے ہیں اس پیغام کی مخالفت کرنے والے اور انبیاء کرام کا مذاق اڑانے والے، ان کو تکلیف پہنچانے والے، وہ عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. ان کے اوپر عذاب ضرور آتا ہے. پھر عذابات کا تذکرہ کیا گیا کہ قوم نوح کے پیغام کو ٹھکرا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا اور اس طرح پوری قوم تباہ ہو گئی. بہت ساری اقوام کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ انبیاء کے ساتھ مذاق کرنے اور لائے ہوئے پیغامات کو ٹھکرا دینے کی پاداش میں ان قوموں کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی اور باس بعد الموت کی بڑی پیاری دلیل ارشاد فرمائی. فرمایا گیا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا. اللہ نے فرمایا سایہ دیکھ رہے ہو؟ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے اور سائے کا مزاج یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سائے کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ ہمیشہ وہ سورج کے مخالف سمت میں گرتا ہے. سورج جب نکلتا ہے تو ہر شے کا سایہ اس کے مخالف سمت میں گرتا ہے. اگر سورج مشرق میں ہے تو سایہ مغرب کی طرف گرتا ہے اور اگر سورج مغرب کی طرف آ گیا ہے تو سایہ مشرق کی طرف گرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ سایہ انسان کا بھی ہوتا ہے، درختوں کا بھی ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز کا سایہ ہے. اور سائے کا مخالف سمت میں گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سایہ سورج کو سجدہ نہیں کرتا. مخالف سمت میں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج کا سجدہ نہیں کرتا، سجدہ سایہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرتا ہے. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مشرکین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے اور اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، اس کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن عجب بات تو یہ ہے کہ ان کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. تو ایک تو سائے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل ارشاد فرمائی اور باس بعد الموت کی دلیل یہ کہ جیسے جیسے سورج مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف رواں ہوتا ہے، کھڑی دوپہر میں جب پہنچتا ہے تو ہر چیز کا سایہ ختم ہو کر کے اس کی جڑ میں آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سایہ. اسی طریقے سے مغرب میں جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ اس کی جڑ کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم باس بعد الموت کا منظر روز اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو کہ ایک چیز وجود میں آتی ہے اور اس کے بعد جڑ میں جا کر کے ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وجود کے اندر آتی ہے. تو باس بعد الموت کا منظر ہمیشہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، تو باس بعد الموت کا انکار کیوں کرتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے؟ اس کے بعد فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلِ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند سے باس بعد الموت پر استدلال فرمایا ہے کہ نیند یہ موت کی بہن ہے. جس طریقے سے آدمی سو جاتا ہے تو اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیدار ہو جاتا ہے، ایسے ہی آدمی مرنے کے بعد کچھ دیر نیند کی حالت میں رہے گا، نیند جیسی حالت میں، اور پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا. استدلال کا انداز یہ ہے کہ نیند ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی. اگر ایک
مختصر موت کے بعد ایک مختصر زندگی کا اقرار کرتے ہو تو ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی بیداری کا اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ نیند ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی. تو اگر ایک مختصر موت کے بعد ایک مختصر زندگی کا اقرار کرتے ہو تو ایک لمبی موت کے بعد، ایک لمبے سکوت کے بعد ایک لمبی بیداری کا اقرار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند سے باس بعد الموت پر استدلال فرمایا. اس کے بعد کہا یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے نیند، اور نیند کو سبات کہا. سبات سبت ٹو کٹ. سبت کا مطلب ہوتا ہے تو کاٹ دینا، ٹو کٹ آف اینی تھنگ، کسی چیز کو کاٹ کر گرا دینا، ختم کر دینا. آدمی دن بھر کا تھکا رہتا ہے، اسے نیند مل جائے تو پوری کی پوری تکان کٹ جاتی ہے. تو نیند پوری تکان کو کاٹ دیتی ہے، اسی وجہ سے اسے سبات کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کی پوری تکان کو نیند کے ذریعے کاٹ دیتا ہے، پھر وہ تازہ دم ہو کر کے زندگی کے ہنگامے میں دوبارہ شامل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. تو پہلی نعمت نیند ہے، اور نیند کی مناسبت سے اللہ نے رات بنائی ہے، اس لیے کہ آدمی کو روشنی میں نیند نہیں آتی، اور روشنی میں کچھ گرمی ہوتی ہے، گرمی میں آدمی کو نیند نہیں آتی. رات دن کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوتی ہے. تو نیند کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی تاکہ انسان کو اچھی طریقے سے نیند آ سکے. یہ اللہ کی دوسری نعمت ہے کہ اس نے نیند کی مناسبت سے رات کو بنایا ہے، اس لیے کہ آدمی کو روشنی میں نیند نہیں آتی. اور تیسری نعمت یہ کہ تمام جانداروں، حیوانوں تک پر رات کے اندر نیند ضروری طور پر طاری کر دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو بعض لوگ سوتے، بعض لوگ جاگتے، بعض لوگ آوازیں کرتے. اس طریقے سے ایک شور و شغب ہوتا، اور اس شور و شغب اور ہنگامے میں آدمی کو صحیح طریقے سے نیند نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں آپ دیکھیں. بعدہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس کائنات کو بنایا ہے. یہاں اس سیاق میں یہ ذکر کرنا کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات کو بنایا ہے، در حقیقت پیغام ہے اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے میرے رسول، جس طریقے سے ہم نے 6 دن میں، حالانکہ میں کن کے ذریعے بھی کائنات کو بنا سکتا تھا، ایک لمحے میں کائنات کو بنا سکتا تھا، لیکن میں نے تدریجن اس کو بنایا ہے، 6 دن کے اندر بنایا ہے. ایسے ہی تدریجن آپ کا دین پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، آپ مایوس مت ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سیاق میں اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول کو، اپنے رسول کو تسلی دی ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کی 13 صفتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ 13 صفتیں آ جائیں وہ اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے. یہاں اللہ کا بندہ نہیں کہا گیا، رحمان کا بندہ کہا گیا. کیوں؟ نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ 13 صفتیں کسی انسان کے اندر آ جائیں تو اللہ کا بندہ تو ہو گیا، لیکن رحمان کا بندہ کہنے کے اندر نکتہ یہ ہے کہ ان 13 صفتوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے. لہذا اگر اللہ کی رحمتوں کے سائے میں 24 گھنٹہ رہنا ہے تو یہ 13 صفتیں اپنے اندر اتار لو. بتایا گیا پہلی صفت وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی صفت زمین پر چلتے ہیں ہون کے ساتھ. ہون کا مطلب ہوتا ہے تواضع، انکسار، اور اس کے اندر وقار کا معنی بھی داخل ہے کہ آدمی زمین پر چلے تواضع اور خاکساری کے ساتھ، مگر اس تواضع اور خاکساری میں وقار ہو. اسی وجہ سے اس لفظ کے اوپر اگر پیش آ جائے ہون، تو ہون کا مطلب یہ ہوگا کہ تواضع ہو مگر بیماری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ. ایک آدمی بہت ہی مریضانہ انداز میں چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا انت مریض؟
کیا تو بیمار ہے؟ بولے نہیں، بس ایسے تواضع کی وجہ سے، انکسار کی وجہ سے جھک کر چل رہا ہوں. کوڑا اٹھایا، کہا کہ سیدھے چل. اسلام کو بیمار بنا دینا چاہتا ہے، سیدھا چل. اسلام کو بیمار بنا دینا چاہتا ہے، یہ تواضع نہیں ہے. تو خاکسارانہ انداز میں چلنا وقار کے ساتھ، یہ عباد الرحمن کی صفت ہے. ہون کے ساتھ چلے، ہون کے ساتھ نہیں. ہون کا مطلب تواضع مال وقار، وقار کے ساتھ تواضع. اور ہون کا مطلب تواضع مع ذلہ، ذلت کے ساتھ تواضع، وہ مطلوب نہیں. اچھا یہاں چلنا کیوں کہا گیا؟ وقار کے ساتھ چلے آدمی، خاکسارانہ انداز میں چلے. چلنے کا لفظ کیوں کہا گیا؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی کی چال اس کے خیالات کا آئینہ دار ہوتی ہے، اس کے عقیدے کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس کی فطرت اور جبلت کی آئینہ دار ہوتی ہے. آدمی چال سے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ کس طبیعت کا ہے. اگر اس کی طبیعت کے اندر کبر ہے، اس کی طبیعت کے اندر اکڑ ہے، تو اس کی چال میں آپ کو اکڑ اور کبر نظر آئے گا. اور اگر اس کے خیالات کے اندر نرمی ہے تو اس کی چال کے اندر بھی نرمی نظر آئے گی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ مشی یعنی چلنا، ٹو واک، اس کا حوالہ دیا کہ آدمی کی چال اس کے خیالات کا اور اس کے اندروں کا اور اس کی فطرت کا آئینہ دار ہوتی ہے کہ آدمی کس قماش کا ہے اور آدمی کس فطرت کا ہے، اس کی چال سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی وجہ سے یہاں مشی کا لفظ استعمال کیا. تو پہلی صفت وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر تواضع اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، الجھتے ہیں، تو یہ لوگ ان سے سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہم تم سے بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس بیکار کی بحث میں ہم الجھنا پسند نہیں کرتے. تو بیکار کی بحثوں میں الجھنا یہ عباد الرحمن ہونے کے خلاف ہے. آدمی بیکار کی بحثوں میں نہ الجھے. لوگ ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دیتے ہیں، یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے. بیکار کی بحثوں کے اندر مت الجھا جائے، یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات ان کو گزرتی ہے سجدے اور قیام میں، تہجد گزار ہوتے ہیں یہ لوگ. چوتھے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا. یعنی سب سے زیادہ فکر انہیں جنت کی ہے اور سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اس کے بعد پانچویں صفت والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ نہ بخیلی ہوتی ہے نہ اسراف ہوتا ہے. دیکھو کسی آدمی سے اللہ کے راستے میں کچھ طلب کیا جائے تو 10 روپیہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں ہو سکتی. اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ایسا آدمی جو بخیل ہو وہ عباد الرحمن کے صف سے باہر کر دیا جاتا ہے. اور آدمی خرچ بھی کرے مگر اسراف کرے، جائز چیزوں میں اسراف کرے، بڑے بڑے فنکشن ہال شادیوں میں لے لیتا ہے اور اتنے صرفے میں شادی مکمل ہوتی ہے کہ اتنے صرفے کے اندر 20-25 بچیوں کی 50 بچیوں کی شادیاں ہو جائیں. تو اگر دیکھو کہ جائز کام میں بھی اسراف کر رہا ہے، بے تحاشا پیسہ بہا رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ عباد الرحمن کی صف میں داخل نہیں ہے. 5 والذین لا يدعون مع اللہ الہا، اگر شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کا مرڈر نہیں کرتے، ولا يزنون، زنا نہیں کرتے، کسی عورت پرائی عورت کے اوپر بری نگاہ نہیں ڈالتے، بدکاری نہیں کرتے. اچھا اس کے بعد سزا بتائیے ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اگر آدمی کافر ہے اور پھر گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب ڈبل ہے، ایک تو شرک کا عذاب اور دوسرے اس کی بدعمالیوں کا ڈبل عذاب. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، اور جہنم کے اندر ہمیشہ نیچے گرتا چلا جائے گا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. ہاں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ تو ہوا بھی آپ نے گناہ کیا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ معاف کرنا ہوا کہ بھئی اس پر پکڑ نہیں ہے. یہاں ایک بات اور کہی جا رہی ہے, اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ کیسی بری بات ہے؟ گناہ کیے ہیں, گناہ کو نیکیوں سے بدل دینا. اس کو کیسے سمجھا جائے؟ پہلے کیا ہوتا تھا, اب تو دریاؤں کے اوپر پل بن گئے ہیں, لوگ پل پر سے اپنی سواریوں کے ذریعے گزر جاتے ہیں. پہلے یہ فیسیلیٹیز نہیں تھی. ندی باڑھ پر آئی ہوئی ہوتی تھی, کنارے ایک ملاح ہوتا تھا اور وہ وقتاً فوقتاً اس طرف سے اس طرف مسافروں کو لے جایا کرتا تھا جو دریا میں اس پار سے اس پار جانا چاہتا. اور وہ برابر رات بھر میں ہی رہتا تھا, دن بھر میں ہی رہتا تھا. اب گاؤں سے جا کر کے پانی لانا اس کے لیے دشوار تھا, تو کیا کرتا تھا, مٹی کا ایک مٹکا رکھتا تھا اور دریا کا جو پانی ہوتا تھا گدلا, پینے جیسا نہیں, دریا کے پانی کو مٹکے کے اندر رکھ لیتا تھا جو پینے کے قابل نہیں ہوتا تھا, بالکل مٹمیلا ہوتا تھا. اس کے اندر پھٹکری ڈال دیتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا جاتا تھا کہ پورا کا پورا جو کچرا ہے, گندگی ہے, وہ نیچے بیٹھ جاتی تھی اور صاف و شفاف پانی اوپر آ جاتا تھا. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کی جو توبہ کر لیتے ہیں ان کے گناہوں کے اوپر اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دیتا ہے. اس طریقے سے ان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ کو کون روکنے والا ہے, کون اسے پوچھنے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مسلمان ہیں. پہلا تذکرہ تھا جو مشرک ہیں, اور یہ تذکرہ ہے جو مسلمان ہیں وہ گناہ کر لیتے ہیں. اچھا, توبہ یہ نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ 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 اپنے گال پیٹنے لگتا ہے. توبہ یہ نہیں ہے. اور توبہ یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کے بارے میں کہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی کے اندر چینجز لائے, وہ راستہ چھوڑ دے جس راستے پر وہ چل رہا تھا, نیک عمل کرنے لگے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ٹو ٹرن, ٹو ٹیک یو ٹرن. جا رہا تھا سیدھا اور پھر وہاں سے اس نے یو ٹرن لے لیا. اگر اسی راستے کے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے اور منہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, یہ صرف قول کی حد تک ہے. ایسا آدمی معاف نہیں کیا جاتا. توبہ کرنے کے بعد اپنا روٹ چھوڑ دے اور صحیح راستے پر آ جائے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرنے لگے. توبہ کرتا بھی رہے اور برے اعمال کرتا رہے تو وہ توبہ نہیں ہے, توبہ کے ساتھ مذاق ہے. توبہ کرنے کے بعد وہ راستہ چھوڑ دے اور نیک عمل اختیار کرے, یہ مطلب ہے توبہ کا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور عباد الرحمن کی ایک اور صفت ہے کہ وہ زور میں حاضر نہیں ہوتے. زور میں حاضر نہیں ہوتے. زور کا ترجمہ مفسرین نے یہ بتایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام جریر طبری نے یہ بتایا کہ زور میں حاضر نہیں ہوتے, اس کا مطلب الذین لا یسمعون الغنا, گانا نہیں سنتے, گانا نہیں سنتے. اب تو باقاعدہ ایک فن بن چکا ہے, بچوں کو پورے ہندوستان سے جمع کیا جاتا ہے, باقاعدہ آڈیشن ہوتا ہے, اس میں ایک دو بچوں کو نکالا جاتا ہے, باقاعدہ یہ بچہ گانے میں بہت آگے نکل گیا ہے. الذین لا یسمعون الغنا, جو گانا نہیں سنتے. اس لیے جو گانا سنے وہ عباد الرحمن کی صف میں نہیں ہے. اور زور کا ایک ترجمہ اور کیا گیا ہے محاضر الکذب, جھوٹ کی محفلیں. جیسے آج کل کے کلچرل شوز ہوتے ہیں, ورائٹی شوز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے کچھ ایسی تقریبات ہوتی ہیں جن تقریبات کے اندر مرد و زن باہم مختلط ہوتے ہیں اور عورتوں اور مردوں کا آپسی میل جول ہوتا ہے, کوئی پردہ نہیں رہتا. ایسی تمام تقریبات زور کے دائرے میں آتی ہیں, ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے ایسے لوگ افطار کی پارٹی دیں جو اللہ کے دشمن ہیں, تو ایسی پارٹیوں کے اندر جانا زور میں جانے کے مرادف ہے. آدمی زور کے اندر جا رہا ہے. اسی طریقے سے سود خور آدمی, لوگوں کو معلوم ہے کہ سود کھاتا ہے, اگر وہ افطار کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنا.
اس لیے کہ اس کی دعوت میں جانا زور میں جانے کے مرادف ہے. تو زور کا معنی بہت ہی وسیع ہے. تو والذین لا یشہدون الزور، کسی بھی بیکار قسم کی محفل میں جو خلاف شرع ہو نہیں جاتے، یہ عباد الرحمن کی ایک صفت ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور ایک صفت ان کی اور بھی ہے کہ جب وہ کسی لغو کام سے، لغو وین ٹاک یا وین ایکشن، کوئی بھی غلط قسم کا فعل ہو، کوئی بھی غلط قسم کا قول ہو، یہ سب لغو کے دائرے میں آتا ہے. کوئی بھی لغو کام، اب لغو کام میں سب آ گیا. فلم دیکھنا ایک لغو کام ہے. مسلسلات یعنی یہ چینلز جو مسلسل آتے ہیں، ٹی وی شوز جو ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں نا، اس کو مسلسلات بولتے ہیں عربی میں، ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں. تو ایسے شوز بیٹھ کر کے سب پورے گھر والے دیکھ رہے ہیں، در حقیقت یہ لغو ہے. تو لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو سے بچتے ہیں، جس سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں. اب آپ بیٹھ کر کے ایک سیریل دیکھ رہے ہیں، مسلسل ایک دیکھ رہے ہیں، ایک سیریل دیکھ رہے ہیں. اب دوسرے دن اس کے بعد جو کچھ آنے والا ہے آدمی کے ذہن میں وہی گھومتا رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ سارے کام چھوڑ کر کے، یہاں تک کہ اگر اسے روزہ بھی چھوڑنا پڑے، نماز بھی چھوڑنی پڑے، کوئی اچھا کام چھوڑنا پڑے، تو چھوڑ کر کے وہ سیریل دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے گا. یہ لغو ہے. اس سے دین کا بھی فائدہ نہیں اور دنیا کا بھی فائدہ نہیں. دنیا کا فائدہ یوں نہیں، اس لیے کہ جتنے ٹائم بیٹھ کر کے وہ سیریل دیکھتے ہیں گھر والے، اتنی دیر کے اندر مائیں اپنے بچوں کو کچھ تعلیم دے دیں، لڑکوں کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیں، لڑکے بھی سب مل کر کے اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں. تو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو چیز سے گزرتے ہیں تو بہت ہی حسین انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب ہماری آیتیں ان کے اوپر ذکر کی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے. اندھے بہرے ہو کر کے، آدمی اندھا ہو بہرا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو نہ سن سکتا ہو، کوئی بات اس کے سامنے پیش کی جائے تو کیا ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائے، بھینس بیٹھ پگرا ہے، تو بھینس کو کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسے ہی اللہ کی آیتیں جب تلاوت کی جائیں تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے. اب قرآن کی آیتیں سمجھنے کے لیے کون تیار ہے؟ سب اندھے بہرے ہو کر کے گر رہے ہیں. اندھے بہرے ہو کر گرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سمجھتا نہیں ہے، کچھ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، نہ سوچتا ہے نہ غور کرتا ہے. تو اللہ کی آیتیں جب تلاوت کی جائیں تو آدمی کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ بھی عباد الرحمن کی ایک صفت ہے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو، آج میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کلیش ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہوتا رہتا ہے، اور طلاق کی واردات کثرت سے ہوتی رہتی ہیں. تو اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان سے جو اولاد پیدا ہو وہ اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آج کتنے نوجوان ہیں، کتنی اولاد ہیں تو ماں باپ کے لیے ٹینشن بنے ہوئے ہیں. یہ دعا ہے کہ اللہ بیویوں کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو بھی. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. متقیوں کا امام بنانے کا مطلب یہ ہے آپ خود محنت کرو، اس لیے کہ ہر گھر کا ایک امام ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک امام ہوتا ہے وہ. اب ظاہر ہے کہ اگر متقیوں کا امام بننا ہے تو گھر والوں کو متقی بناؤ تو تم متقیوں کا امام ہو، اور اگر تم گھر والوں کو متقی نہیں بنا سکے تو تم برے لوگوں کا امام ہو. تو یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم متقیوں کا امام بن رہے ہو یا برے لوگوں کا امام بن رہے ہو. اس لیے کہ ہر گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ گھر والوں کا امام ہوتا ہے. اب گھر والے اگر متقی ہیں، تقوی والے ہیں، تو تم متقیوں کے امام ہو، اور اگر گھر والے متقی نہیں ہیں تو تم متقیوں کے امام نہیں ہو. یہ 13 صفتیں اگر کسی کے اندر آ گئیں تو وہ رحمان کے بندے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا سایہ ان کے اوپر ہونے والا. یہ دنیا کے اندر ہے، اور جب وہاں میدان حشر میں پہنچیں گے، جنت میں پہنچیں گے، تو اولئک یجزون الغرفہ، تو یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. یہ 13 صفتیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد کئی نبیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور نوح کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا وہاں موجود ہے، بہت پیاری دعا ہے. دیکھو، رب ھب لی حکما
والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. یہ 3 جملے ہیں، 3 دعائیں ہیں. اللہ 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 اللہ، یہ 3 دعائیں کتنی عجیب و غریب ہیں. 3 دعائیں مانگا کرو. رب ہب لی حکما، اے اللہ حق کو سمجھنے کی صلاحیت دے. لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات پر آیات پیش کرتے جاؤ، احادیث پر احادیث پیش کرتے جاؤ، لیکن ذہن ایسا بند ہوتا ہے، کچھ مینٹل ریزرویشن اور کچھ جہالت کی بنا پر آدمی کا ذہن نہیں کھلتا ہے کہ وہ حق کو لینے کے لیے فوراً آگے بڑھ جائے. تو اے اللہ حق کا ادراک، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی رکھ، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت دے کہ میں حق کو قبول کر سکوں جہاں بھی حق ہو. یا رب حبلی حکمن کا مطلب ہوا والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ جب حق کو قبول کر لوں تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کیا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. اور اللہ تیسری دعا ہے حق کو میں نے سمجھ لیا اور حق کے اوپر میں عمل بھی کر رہا ہوں، اے اللہ توفیق دے کہ حق کو لوگوں تک پہنچا سکوں. کیا بات ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، حق کو قبول کرنا، حق کے اوپر عمل کرنا اور حق کو لوگوں تک پہنچانا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور اس تیسرے جملے کا ایک اور مطلب ہے کہ اے اللہ میری طرح لوگوں کو توحید کی سمجھ دے کہ توحید کس طریقے سے سمجھی جاتی ہے. تو اے اللہ جیسے میں نے توحید کو سمجھا ہے ایسے ہی توفیق دے لوگوں کو کہ وہ توحید میری طریقے سے سمجھیں. کہ میری پوری قوم ستارہ پرست، سورج پرست، مشرک، میرا باپ بھی مشرک، بتگر بھی اور بت تراش بھی، بت فروش بھی، لیکن اس کے باوجود اے اللہ تو نے توفیق دی مجھے اور میں نے تجھے پایا، تیری توحید کو سمجھا. تو اپنی توحید کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو مجھ جیسی توفیق عطا فرما کہ وہ بھی میری طریقے سے توحید کو سمجھے. تو رب حب لی حکمن، یہ ہے حق کو قبول کرنے، ادراک کے حق کی صلاحیت، حق کو ادراک کرنے کے بعد، حق کا ادراک کرنے کے بعد اس پر عمل، اور تیسرے اس حق کو لوگوں تک پہنچانا. اس کے بعد قوم ہود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. عاد کا بڑی ہی طاقتور قوم تھی. اس کی عادت تھی کہ یہ ہر اونچی جگہ کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیتے تھے، چاہے رہنا ہو یا نہ رہو. پکنک پر گئے، گھومنے کے لیے گئے، وہاں ایک عمارت بنا دی. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جرح کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے فرمایا ہر بلند جگہ کے اوپر تم ایک عمارت بنا دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے، لعلکم تخلدون، ہمیشہ یہاں رہو گے. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ تمدنی ضرورت کی تکمیل کے لیے آدمی عمارت بنا سکتا ہے. رہنا ہے، کرائے پر دے کر کے کچھ پیسہ حاصل کرنا ہے، تو تمدنی ضرورت کے لیے آدمی عمارتیں بنا سکتا ہے. مگر عمارتیں اس وجہ سے بنائے، بلڈنگیں اس وجہ سے تعمیر کرے کہ لوگ اس کے فن کا مظاہرہ دیکھ کر داد تحسین دے سکیں کہ دیکھو کیا عمارت بنائی ہے. تو اس طریقے کی عمارتیں بنانا، اس پر انرجی صرف کرنا، پیسے صرف کرنا، یہ سب اسراف کے دائرے میں ہے، اور اسلام کی نظر میں یہ سب لغو اور فضول کام ہے. اس پر فخر نہیں بلکہ افسوس کرنا چاہیے. جیسے تاج محل ہے، جیسے قطب مینار ہے، بڑے بڑے قلعے ہیں، اس طریقے سے یہ جو عمارتیں ہیں یہ فخر کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ان پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. اور یہی نہیں بلکہ جب بھی کوئی بادشاہ برسر اقتدار آتا تھا فوراً اپنی قبر بنانا شروع کر دیتا تھا، اور یہ قبر بنانے کا سلسلہ تقریباً 20 سالوں تک چلتا رہتا تھا. ایک آدمی کو مر کر کے وہاں دفن ہونا ہے اور اس قبر کے اوپر برسوں کام چلتا رہتا تھا. اگر اس طریقے کے افسوسناک مناظر اگر دیکھنے ہیں تو حیدرآباد چلے جائیے، سیدھے یہ قریبی. تو اس طریقے کی طرز تعمیر اسلام کی نگاہ میں ایک مسرفانہ عمل ہے. قرآن اور شریعت اس کو ایک اسراف کا عمل کہتی ہے. تو یہ تو حضرت ہود کی قوم
آد کا تذکرہ تھا، بادہو حضرت صالح کی قوم کا. یہ تو عمارتیں بناتے تھے، یہ پہاڑوں سے تراش کر لیتے تھے. انہیں کہیں سے پتھر لانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ یہ پہاڑوں سے گھر تراش لیتے تھے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. اور یہ پہاڑوں سے گھر تراش، ان کا طرز تعمیر دیکھیے تو پریشان ہو جائیں گے آپ کہ کیسے یہ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنایا کرتے تھے. اگر آپ کو سمودی، یہ قوم سمود ہے جو صالح کی قوم ہے، سمودی طرز تمدن کو دیکھنا ہے تو ایلورا اجنتا کے غاروں میں چلے جاؤ. آپ کو سمودی آرٹ اور کلچر کے سارے مناظر اور ساری عمارتیں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی. اور جن چیزوں کو وہ آرٹ کہتے ہیں، فن کہتے ہیں، در حقیقت یہ آرٹ آدمی کو بت پرستی کی طرف مائل کرتا ہے، بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے. ایلورا اجنتا کے غاروں میں جو ننگی تصویریں ہیں یہ در حقیقت سمودی آرٹ کا ایک نمونہ تو ہیں، مگر یہ بے حیائی اور اسی طریقے سے بت پرستی کی طرف آدمی کو مائل کرتی ہیں اور اس کے جذبات کے اندر غلط قسم کے ہیجانات پیدا ہونے کا سبب بنتی ہیں. اس طریقے کی طرز تعمیر شریعت کی نگاہ میں انتہائی معیوب ہے، قابل فخر نہیں بلکہ قابل افسوس ہے. ہود علیہ السلام کی قوم بھی اسی بیماری میں مبتلا تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی اسی بیماری میں مبتلا تھی، اور دونوں کو اللہ ایک کے اوپر ہوا کا عذاب نازل کر دیا گیا. ہوا کبھی اس کی آواز دیکھی ہے؟ سناٹا ہو اور تیزی سے آواز آ رہی ہے، تیزی سے ہوا چل رہی ہو، اللہ اتنی خوفناک آواز ہوتی ہے. دنیا میں ویسی خوفناک آواز آپ کبھی سن نہیں سکتے جتنی خوفناک آواز ہوا کی ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جنہیں اپنے فن تعمیر کے اوپر بڑا ناز تھا اور جو اپنی طاقت کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے، انہیں اپنی قوت کے اوپر بڑا غرہ تھا، ہم نے ہوا کو، جو انسان کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے کہ اگر ہوا نہ ملے تو آدمی مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یہ نعمت، میری یہ نعمت جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے تھوڑی دیر، میں نے اسی کو تمہارے لیے، اسی نعمت کو زحمت بنا دیا. اور ہم کو زحمت بنانے میں دیر نہیں لگی، ہم نے صرف ہوا کو یہ حکم دیا کہ اسپیڈ بڑھا دے، بس نعمت زحمت میں تبدیل ہو گئی. ہمیں کہیں سے عذاب لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم نعمت ہی کو زحمت بنا دیتے. ہوا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہوا نہ ملے تو آدمی مر جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت کو زحمت بنا دیا، صرف اتنا کہہ کر کے کہ اپنی اسپیڈ بڑھا دے. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ ہوا، 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل یہ ہوا قوم سمود کے اوپر چلتی رہی. درخت کو پکڑ لیتے تو درخت سمیت ہوا درخت کو اکھاڑ کر کے ان کو ہوا میں گھما کر کے زمین کے اوپر پٹک دیتی تھی. اور سارے کے سارے لوگ جب ختم ہوئے تو بڑی شان بے نیازی سے ارشاد فرمایا گیا ہل ترا لہم من باقیہ، کوئی باقی بچا؟ اللہ میں ڈر جائے آدمی، بولنے کا انداز ایسا آدمی کا حال خراب ہو جائے، آدمی کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. عذاب کے بعد بڑی شان سے فرمایا گیا ہل ترا لہم من باقیہ، دیکھو کوئی زندہ بچا. اور ہوائیں ان سب کو ختم کرنے کے بعد شائیں شائیں ان کی گلیوں سے گزرتی رہیں، چاروں طرف صرف اور صرف دھول اور ہوا، ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا. مکانات موجود ہیں، سب کے سب ختم. اور یہ قوم صالح کے اوپر زلزلہ بھیج دیا گیا، زلزلے کے ساتھ چیخ، اوپر سے چیخ ماری فرشتے نے اور نیچے سے زلزلہ، ساری کی ساری قوم سوتے ہی میں مر گئی. رات میں یہ عذاب آیا، سب پہ سب ختم ہو گئے. زلزلہ آ گیا اور زلزلے کی زد میں آ کر کے ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا. اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ قوم ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا تھی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ کام اتنا غلط فعل اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے، یہ تمہارے اندر کہاں سے آیا؟ اور جب حضرت لوط کی بات انہوں نے نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زمین کے اوپری حصے کو نچلا حصہ، نچلے حصے کو اوپری حصہ بنا دیا، الٹا کر دیا، اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی.
اللہ نے فرمایا، بڑی جملے کتنے عجیب و غریب ہیں، فرمایا گیا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے لوط کو بچا لیا اور ان کے ساتھ جو اچھے لوگ تھے ان کو بچا لیا، ان کے گھر کے لوگ بولے إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، گھر میں کون تھا؟ گھر میں ان کی بیوی تھی بڑھیا، یہ کہا گیا تھا کہ کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھ لیا، یہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، ان کے ساتھ جو لوگ تھے اچھے لوگ تھے ان کو نجات دے دی، رہی ان کی بیوی بڑھیا تو وہ بڑھیا پیچھے مڑ کر کے دیکھ لیتی ہے اور عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر وہ بڑھیا جو غابرین کے ساتھ ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کوئی وہاں بھی زندہ نہیں بچا، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، یہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، اس پر 3 دلیلیں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے، دلیل وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے، سابقہ جو آسمانی کتابیں اس میں بھی قرآن حکیم کا تذکرہ ہے، تو سابقہ آسمانی کتابیں پہلی جو فارمر بکس ہیں ان کے اندر قرآن حکیم کا جو تذکرہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ورنہ ان آسمانی کتابوں کے اندر اس کا ذکر پایا جانا چھ معنی دارد۔ تو وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، قرآن حکیم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں ہے، یہ در حقیقت دلیل ہے اس بات کی کہ پچھلی کتابیں بھی دیکھ لینی چاہیے کہ دیکھو قرآن کا ذکر اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہے اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ قرآن حکیم کے لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے سارے علماء جانتے ہیں؟ یہ نقلی دلیل ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بنی اسرائیل کے جتنے علماء ہیں سب کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ایک تو قرآن حکیم کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی جو 2 دلیلیں دی گئیں، اس کے بعد تیسری دلیل، اگر ہم اس کتاب کو وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن محمد پر کیوں نازل ہوا، عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم عربی زبان میں نہ نازل کرتے تو کس زبان میں نازل کرتے؟ بولو، ہیبریو میں نازل کرتے، عبرانی میں، سریانی میں، انگریزی میں، اردو میں، کس میں نازل کرتے؟ تمہاری زبان تو عربی ہے، اگر ہم کسی عجمی زبان میں قرآن کو نازل کرتے تو تم یہی کہتے کہ بھئی یہ تو ہماری زبان ہے نہیں، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہذا اس پر ایمان لانے کے لیے ضروری تھا کہ تمہاری زبان میں یہ کتاب بھیجی جائے، اس لیے کہ تم ہی اس کے اولین مخاطب ہو۔ یہ قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے کی تیسری دلیل ہے۔ اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اعتراض یہ ہے کہ قرآن حکیم سیطانک ورسز ہے۔ یہ جتنے بھی اعتراضات قرآن کے اوپر ہوتے ہیں یہ کچھ نئے نہیں ہوتے، بس یہ چبائے ہوئے نوالے ہوتے ہیں جو بعد میں لوگ اگلتے ہیں، لوگ اس کو چباتے رہتے ہیں۔ اس میں سلمان رشدی ہے، تسلیمہ نسرین ہے، اس طریقے کے مذہب بیزار لوگ ان تمام بحثوں کے اندر الجھتے رہتے ہیں۔ اس نے لکھا سیطانک ورسز، اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے اس کا جواب دیا تھا، کیا وما تنزلت بھی شیاطین، اسے شیطانوں نے نازل نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھو، یہ سیطانک ورسز نہیں ہے، شیطانوں نے نازل نہیں کیا، کیا مطلب؟ یہ سیطانک ورسز نہیں ہے، یہ سلمان رشدی کا رد ہے۔ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ سیطانک ورسز کیوں نہیں ہے، شیطان لے کر کیوں نہیں اترے ہیں اس کو، یہ شیطانی کلام کیوں نہیں ہے، اس کی دلیل دی جا رہی ہے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، یہ 2 دلیلیں پہلے دی گئیں کہ یہ ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ منبع شر ہیں اور قرآن حکیم منبع خیر ہے، اس لیے کہ وہ لوگ شر کا اور برائیوں کا منبع ہیں، اس لیے کہ وہ برائیاں اپنے اندر رکھتے ہیں اور برائیاں پھیلاتے ہیں۔ وہ تو ایسے ہوا جیسے آگ سے پانی نکل جائے، پانی سے آگ نکل جائے، ایسا ہوا۔ تو وما ينبغي لهم، ان کی فطرت ہی یہ نہیں ہے، وہ تو منبع شر ہے، تو منبع شر سے خیر کیسے نکل سکتا ہے؟ وما ينبغي لهم، ان کا مزاج ہی یہ نہیں ہے، ان کا مزاج تو برا ہے۔ اب جب مزاج برا ہے تو وہ بھلی چیز کیسے بول سکتے ہیں بھائی، بھلی چیز کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ایک جواب تو یہ ہے وما يستطيعون، یہ کریں گے بھی نہیں،
They cannot do it. کر بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کا کام تو لوگوں کو بہلانا ہے, جہنم میں لے جانا ہے, اور قرآن حکیم لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر کے صحیح راستے پر, جنت کے راستے پر لے جانے والا ہے. تو یہ شیطانک ورسز کیسے ہے؟ جو شیطانوں کا کام نہیں ہے, وہ تو جہنم کے راستے پر لے جانے والے, اور قرآن جنت کے راستے پر لے جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں شیطانوں کے اندر نہیں ہے, لہذا قرآن اللہ کا کلام ہے, شیطانک ورسز نہیں ہے. وما تنزلت به الشیاطین, یہ دعویٰ ہے. دلیل وما ينبغي لهم وما يستطيعون, ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے, اور and they cannot do it also, کر بھی نہیں سکتے اس کو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں. یہ میرے رسول کو دیکھو, کیا یہ میرا رسول ایسا ہے کہ اس کے اوپر شیطان اتریں؟ شیطان کن پر اترتے ہیں؟ شیطان حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں بتانا دوں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم, ہر اس آدمی کے اوپر شیطان اترتے ہیں جو افاک ہوتے. افاکن فی اقوالہ واسیم فی فعالہ, جو بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور کرتے ہیں تو برا کام کرتے ہیں. باباؤں کو دیکھ لو, کتنے کیسز ہیں باباؤں کے, عورتوں سے ملوث ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ تو جیل کی ہوا کھا رہے ہیں. تو تنزل علی کل افاک نسیم, شیاطین ایسے باباؤں کے اوپر اترتے ہیں جو بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, افاک ہوتے ہیں, افاکن فی اقوالی, وہ عصیم اور انتہائی گنہگار ہوتے ہیں, یعنی ان کا فعل جو ان سے صادر ہوتا ہے وہ گناہ کا فعل ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, میرے نبی کو دیکھو اور پھر موازنہ کرو ذرا کہ میرا نبی ایسا ہے, یہ تو تمہارے درمیان ہی رہا ہے. 40 سال تک تم نے اس کو اپنے درمیان دیکھا ہے, 40 سال تک کہیں اس کی کتاب زندگی کا کوئی ورق ایسا دکھا سکتے ہو جو سیاہ ہو؟ کبھی اس کے کردار کے کسی پہلو کے اوپر انگوش نمائی کوئی کر سکتا ہے؟ اس کی پوری زندگی بے داغ ہے, پوری زندگی صاف و شفاف ہے. اس کی زندگی کے ایک ایک ورق کو آپ دیکھ لیجئے, صرف اور صرف روشن ہے, بریلینٹ ہے, سینٹیلیٹنگ ہے, ایک دم واضح ہے اور بالکل صاف و شفاف ہے. تو کہاں میرا نبی, کہاں جادوگر؟ یہ جو بولتا ہے تو سچ بولتا ہے, کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے. اس کے مقابل شیاطین جن کے اوپر اترتے ہیں وہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. لہذا میرے نبی کے اوپر شیاطین نہیں اترتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل دی, اور دوسرے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا یہ میرا نبی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر شیاطین اترے. میرا نبی پاک ہے اور میرا نبی صاحب عظمت ہے, صاحب وقار ہے. ایک اعتراض کا جواب اور دیا, قرآن شاعری کی کتاب ہے, لہذا محمد صاحب شاعر ہیں, یہ سوال ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا قرآن شاعری کی کتاب نہیں ہے. اگر شاعری کی کتاب ہے تو ایسی کتاب تم بھی لکھ لو نا, تم بھی تو شاعر ہو. اور جہاں تک میرا نبی شاعر ہے, رہی ہے بات, تو شاعر کی زندگی دیکھ لو اور میرے نبی کی زندگی دیکھ لو. فرمایا الم ترى والشعراء يتبعهم الغاوون, شعراء کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں انتہائی درجے کے بیکار لوگ ہوتے ہیں. جس کو کچھ نہ کرنا ہو وہ شاعر بن جائے, بیکار نہ بیٹھ کچھ کیا کر, گدڑی ادھیڑ کر سیا کر, تو یہ شاعروں کا کام ہے. انہیں کوئی کام وہاں رہتا ہے. انتہائی نٹھلے, نکمے اور بیکار قسم کے لوگ, غریب, مفلس, اور ان کے ارد گرد جتنے رہتے ہیں. کوئی شعر ہے, واہ واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, شعر داد کے لائق بھی نہیں رہتا. سبحان اللہ کیا بات ہے, حضرت نے کس پائے کا شعر ارشاد فرمایا ہے. تو والشعراء یتبعهم الغاوون, شاعر ایسا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جتنے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں سب ایسے بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. شاعر جھوٹا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے جھوٹے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا گیا الم تر انہم فی کل واد یہیمون, تخیلات کی تمام وادیوں کے اندر گھومتے ہیں. ادھر سے شعر لے آئے, اور عشق و عاشقی کی جتنے اشعار یہ لوگ کہتے ہیں, جتنی کتابیں چھاپتے ہیں, اور عشق و عاشقی کے جتنے بھی تذکرے کرتے ہیں سب فرضی ہوتے ہیں. اے میرے معشوق, میں تیرے غم میں ہلکان ہوا جا رہا ہوں, میرا دم نکل رہا ہے, میری سانسیں پھول رہی ہیں, جبکہ یہ ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پی رہا ہوتا ہے. اتنا جھوٹا ہوتا ہے. تو الم تری انہم فی کل واد یہیمون, جانتے نہیں کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں, یہ تخیلات کی دنیا کے اندر کھوئے رہتے ہیں.
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. ان کے کردار اور گفتار کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں, کردار کے میدان میں 0/0 ہوتے ہیں. اور میرے نبی کو دیکھو, گفتار بھی اس کی دیکھو, اس کا کردار دیکھو, یہ جو بولتا ہے وہی کرتا ہے. اور اس کے ارد گرد بیکار لوگ نہیں, امت کے جینیس لوگ ہیں. اور تم کہتے ہو کہ پاگل ہے, کبھی دیکھا تم نے کہ کسی پاگل کے سامنے اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگوں کا جمگھٹا رہا ہو؟ حضرت سعد بن وقاص, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح, حضرت معاذ بن جبل, حضرت ابو سفیان, ایک پورا سلسلہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد, اور سب صاحب گفتار اور صاحب کردار سب ہیں. بتاؤ اگر میرا نبی شاعر ہوتا تو شاعر کے ارد گرد نکمے لوگ ہوتے, لیکن دیکھا گیا کہ امت کا خلاصہ, امت کے گھی, امت کا مکھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہے. سارے جینیس لوگ جمع ہو گئے اس کے ساتھ. اللہ, تو میرا نبی کہاں اور شاعر کہاں, اور قرآن کہاں اور شاعری کہاں؟ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا, یہ جو کہتے کرتے نہیں ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, مگر کردار کے میدان میں صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں, کردار کے میدان میں بالکل 0. ہاں وہ شاعر بہت اچھے ہوتے ہیں جو تعمیری شاعری کرتے ہیں, تعمیری شاعری استثناء کیا گیا اس کا, کہ کچھ شاعر بہت اچھے ہوتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کیا مطلب؟ اچھی شاعری کرتے ہیں. وانتصروا من بعد ما ظلموا, ہاں اگر غلط شعر کہتے بھی ہیں تو ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, تو حجویہ اشعار جو کہتے ہیں کسی کے حق میں جواب دینے کے لیے, تو ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے, اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں, اس کا جواز ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظالم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, ہاؤ دا ونڈ بلوز, کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ ظالموں کو معلوم ہو جائے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ہاؤ دا ونڈ بلوز, کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ, وہ دیکھ لو. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ بادشاہ بھی اور نبی بھی ہیں, بہت پیاری بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ چونٹیوں کی وادی ہے, اینٹ ہل ہے ایک, چونٹیاں وہاں پوری کی پوری, ان کی بستی ہے چونٹیوں کی, وہاں پہنچتے ہیں. حتی اذا اتوا علی وادی النمل, جیسے ہی وادی نمل میں پہنچے, ایک بہت پیارا استدلال کرنے جا رہا ہوں اس آیت کریمہ سے. وادی نمل میں پہنچے, اینٹ ہل پر پہنچے, لشکر ساتھ میں ہے. جیسے ہی چونٹی جو رانی ہے چونٹیوں کی, ملکہ, وہ کہنے لگی لشکر دیکھ کر کے, ادخلوا مساکنکم, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر یہ انجانے میں تمہیں روند دیں, انجانے میں تمہیں روند دیں. دیکھو ایک چونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اور اس کے ماننے والے ٹیررسٹ نہیں ہوتے, ایک عقیدہ ہے ان کا کہ وہ جان بوجھ کر کے کسی چونٹی کو نہیں مار سکتے تو لوگوں کو کیا ماریں گے, یہ ایک چونٹی کا عقیدہ ہے. اور کوئی اگر یہ حکم لگائے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے تو اس چونٹی سے سیکھ لے, چونٹی بولے تو غلط بول رہا ہے. اس لیے کہ نبی اور نبی کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں, نبی سراپا سلام ہوتا ہے, سراپا شانتی ہوتا ہے, اس کے ماننے والے سراپا سلامتی ہوتے ہیں. چونٹی کہہ رہی ہے کہ انجانے میں یہ تمہیں روک سکتے ہیں, انجانے میں تم ان کے پیروں کے نیچے آ سکتے ہو اور مر سکتے ہو. جان بوجھ کر کے نبی اور اس کے ماننے والے چونٹی کو نہیں مار سکتے, انسانوں کو کیا ماریں گے. ایک چونٹی کا عقیدہ ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا. یہ بہت پیارا استدلال ہے اس آیت کریمہ سے. اور ایک نقطہ اور ملا, رانی ہے نا چونٹی کی, چونٹیوں کی رانی ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ ہیں. ایک رانی ہے اور دوسرے بادشاہ ہے, راجہ ہے. ایک رانی ہے, ایک راجہ ہے. نبی جو ہے وہ راجہ ہے, اور یہ چونٹیوں کی جو سردار ہے وہ رانی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن رہے ہیں. چونٹی کیا بول رہی ہے؟ چونٹی رانی نے جو کہا کہ اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کیا مطلب ہے؟ اور بادشاہ سن رہا ہے, رانی بول رہی ہے اپنی رعایا کے بارے میں. پتہ یہ چلا کہ بہترین پرائم منسٹر, بہترین صدر اور بہترین صاحب اقتدار وہ ہے جو اپنے رعایا کی خاص رعایت کرے, ایک ایک کا خیال رکھے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے.
حکومت کا انداز سیکھنا ہو تو اس چیونٹی سے سیکھ لے کوئی. یہ کن کن لوگوں کے لیے نصیحت ہے, ذرا پڑھے قرآن حکیم کو. ایک چیونٹی بتا رہی ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہو, ایک صدر ہو, ایک صاحب اقتدار ہو, اور تمام لوگ اس کی رعایا ہوں, اس ملک کے رہنے والے ہوں, تو سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ پیغام اور یہ تصور اگر لینا ہے تو چیونٹی رانی سے لے لیں وہ لوگ جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ساری کی ساری چیونٹیاں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, سلیمان کا لشکر تمہیں روت نہ دے. یعنی ملکہ بادشاہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ رعایا کے ایک ایک فرد کا خیال رکھے, کسی بھی فرد کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. اور اس بایولوجی کی ایک شق ہے زوولوجی, علم الحیوانات. یہ فن پڑھایا جاتا ہے, لوگ پڑھاتے ہیں, بایولوجی کا پروفیسر ہوتا ہے, زوولوجی کا پروفیسر ہوتا ہے, لڑکے پڑھتے ہیں. لیکن قرآن حکیم جس مقام سے بات کر رہا ہے آج تک زوولوجی وہاں تک نہیں پہنچ سکی. حیوانات کے بارے میں پڑھاتے ہیں سب, لیکن چیونٹی بات کیا کر رہی ہے کوئی پروفیسر نہیں بتا سکتا, لڑکے جو ریسرچ کرتے نہیں بتا سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا زوولوجی کا یہ معیار ہم پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا نبی سن رہا ہے چیونٹی کیا بول رہی ہے. یہ تو ہے چیونٹی بول رہی ہے اور نبی سمجھ رہا ہے. فتبسم ضاحکا من قولها, اس کی بات سن کر کے ہنس بھی رہے ہیں وہ, فتبسم ضاحکا من قولها, کہ دیکھو یہ چیونٹی اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتی ہے. دیکھو ایسا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ, آپ انسپیکشن کے لیے آئے, دیکھا کہ حدود غائب ہے, ایک چڑیا ہے حدود. ایک سوال کرتا ہوں کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, شاید دنیا میں یقیناً اتنا بڑا بادشاہ دنیا میں نہیں گزرا جس کی حکومت ہوا کے اوپر ہو, جس کی حکومت جنوں کے اوپر ہو. لوگ تو انسانوں کے اوپر حکومت نہیں کر پاتے ہیں, وہ جنوں کے اوپر حکومت کرتے تھے. اتنا بڑا بادشاہ, اس طریقے کا ملک اور اس طریقے کا بادشاہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے حضرت سلیمان جیسا. ایک حدود کے بارے میں انسپیکشن کرنا کیا مطلب؟ ہاں, قابل غور بات ہے. پتہ یہ چلا کہ حکومت جتنی مضبوط ہو, اعلیٰ درجے کی ہو, بادشاہ کو چاہیے کہ بڑی بڑی چیزوں پر نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نگاہ رکھے, اس لیے کہ معمولی چنگاری پورے جنگل کو جلا کر خاکستر کر دینے کے لیے کافی ہے. یہ بتایا گیا کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کے زیر اقتدار جتنے بھی علاقے ہیں, وہاں کے لوگوں, وہاں کے حالات, چھوٹے بڑے تمام معاملات کے اوپر نظر رکھنی ضروری ہے. یہ قرآن حکیم کا انداز ہے بولنے کا. دیکھو حکومت کس طرح کی جاتی ہے, قرآن حکیم بتاتا ہے معمولی معمولی چیزوں پر نظر رکھو. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى, حدود کدھر ہے؟ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, غائب ہے, بغیر پوچھے چلا گیا ہے, جرم ہے یہ, بغیر پوچھے چلے جانا یہ جرم ہے. اب کیا کرنا؟ لَوْعَذِّبَنَّهُ, ضرور بھی ضرور سزا دوں گا. عربی طالب علم جانتا ہے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے, سزا ضرور دوں گا. پتہ یہ چلا کہ مجرم کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے قرار واقعی سزا دینا ضروری ہے. کوئی وکیل اس کو بچانے کے لیے میدان میں نہ آئے, اس لیے کہ اگر وہ چھوٹ گیا تو دوبارہ اس جرم کو انجام دینے میں ہچکچائے گا نہیں, اور مجرم معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر دندناتا پھرے گا. یہاں کہا گیا مجرم کا جرم ثابت ہو جائے, جب تک ثابت نہ ہوا ملزم ہے, ثابت ہو جائے تو مجرم ہے, اور مجرم کا جرم ثابت ہو جائے تو ضرور سزا دی جائے. لَوْعَذِّبَنَّهُ سے معلوم ہوا عذاباً, اگر جرم چھوٹا ہے تو چھوٹی سزا, عذاباً شدیداً, جرم اگر بڑا ہے تو بڑی سزا دی جائے. او لَأَذْبَحَنَّهُ, جرم ناقابل معافی ہے تو سولی پر چڑھا دیا جائے, ختم کر دیا جائے اس کو, اس لیے کہ ابھی رہنے کے لائق نہیں. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, اور یہ بھی بتایا گیا کہ ملزم کو اپنے حق میں بولنے کا مکمل موقع دیا جائے, کہ تیرے پاس اگر کوئی سلطان مبین ہے تو لے کر گیا, مجرم کو یا ملزم کو اپنے حق میں بولنے کی پوری اجازت دی جائے. وہ اپنا وکیل رکھ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, یہ اجازت دی گئی. دیکھو کتنی پیاری پیاری بات. اللہ اکبر. چونکہ بادشاہوں کا تذکرہ ہے یہاں, لہذا وہ شاہانہ انداز کی بات ہو رہی ہے. تھوڑی دیر ہوئی کہ حدود دوڑتا ہوا آیا, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑی دیر ہوئی, جس کو تلاش کر رہے تھے مجرم حاضر ہوا. کون؟ حدود. کدھر گیا تھا؟
فقال احدت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین. حضرت میں شہر سبا گیا تھا, یہاں سے 1500 میل ہے. اللہ اکبر, یہ 1500 میل اڑتے اڑتے چلا گیا تھا. یروشلم سے شہر سبا کا فاصلہ یہ 1500 میل ہے. یہ اڑتے اڑتے وہاں چلا گیا تھا. وہاں سے خبر لے کر کے آیا ہے اور کہہ رہا ہے وہ خبر جو میرے پاس ہے وہ خبر آپ کو معلوم نہیں ہے. اس کا مطلب پرندوں کو بھی یقین ہوتا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. ڈائریکٹ بول دیا اس پرندے نے کہ جس چیز کا مجھے علم ہے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے. گویا کہ پرندہ بھی یہ جانتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. جو مجھے معلوم ہو آپ کو معلوم نہیں ہے. میں شہر سبا سے 1500 میل کے فاصلے سے آ رہا ہوں. ارے بولے وہاں کیا دیکھا تو نے؟ کہا کہ وجدتھا وقوما, میں نے دیکھا انی وجدت امرأۃ تملکھم, ایک عورت حکومت کر رہی ہے. اس کا مطلب پرندے کو اگر عورت کے مقام پر ٹاپک دے کر کے بلوایا جائے, what is the status of woman in the world, یا اس طریقے سے کوئی مضمون دے دیا جائے کہ دنیا میں عورت کا اسٹیٹس کیا ہے, مقام کیا ہے, تو ایک پرندہ بھی تقریر کرتے ہوئے بولے گا کہ عورت حکمرانی کے قابل نہیں ہوتی. اسے تعجب ہو رہا ہے کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے, ناقص العقل ہو کر کے کامل العقل مردوں کو پر حکومت کرے. پہلا تعجب یہ. اور بولا کہ وہاں سورج کی عبادت ہو رہی ہے, سورج کی عبادت ہو رہی ہے. وہاں کی ملکہ ہے ایک ملکہ سبا, بعض لوگ اس کا نام بلقیس بتاتے ہیں, ملکہ سبا. تو وہ خود سورج کی پرستار ہے اور اس کے ماننے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں. پھر وہ تقریر کر رہا ہے اللہ یسجد للہ الذی, یہ سورج کی پوجا کیوں کر رہے ہیں, یہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے. اس کا مطلب کسی پرندوں کو بھی اگر بولنے کے لیے کہہ دیا جائے کہ سب سے اچھا ٹاپک لے لے, کس پر بولے گا, تو سب سے پہلے شرک پر بولے گا اور شرک کا رد کرے گا. گویا کہ جو پرندوں کے مزاج میں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں, اس لیے کہ وہ خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, کسی کی عبادت نہیں کرتے. وہ کہا کہ اچھا اگر وہ مشرکہ ہے تو یہ خط لے جا اور وہاں دربار میں گرا کر کے آ جا. یہ پھر 1500 میل گیا اور ایک خط گرا کر کے دربار میں آ گیا. لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ یہ چلا ہم لوگ کیا کرتے 786 لکھ دیتے, 786 کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدل سمجھتے ہیں, جائز نہیں ہے. کسی مشرک کے پاس بھی اگر خط لکھیں آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے توہین ہوتی ہے. یہ اللہ زیادہ جانتا ہے, نبی زیادہ جانتا ہے, سلیمان علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں. قرآن حکیم نے بیان کیا ہے. لہذا اللہ یہ کہتا ہے کہ مشرک کے پاس بھی اگر خط لکھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن 786 اس کا بدل نہیں ہے. وہ 92 وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نمبر ہے. کیا وہ نمبر بین ہی نام کا بدل ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اگر اس طریقے کے بجائے پڑھا اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92, درود شریف ہو جائے گا, نماز چلی جائے گی. اس لیے پتہ یہ چلا کہ نمبرات جو ہوں گے وہ نام کا بدل نہیں ہو سکتا, اس کا الٹرنیٹو نہیں ہے, وہ نماز فاسد ہو جائے گی. یہ ڈال کر کے آ گیا. اب وہ عورت بولنے لگی قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, ایک بڑا بزرگ خط آیا ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. لگتا ہے کوئی بہت پاورفل بادشاہ ہے. لہذا اس نے مشورہ کیا, سب کو بلایا اور کہا ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, کسی معاملے میں قطعی فیصلہ نہیں کروں گی, لاسٹ ڈیسیژن لوں گی مشورے کے بعد, تم مشورہ دو. کہا کہ ہم لوگ طاقتور ہیں, قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید, طاقت ہمارے پاس, اسلحے ہیں, بولیے تو سلیمان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. رانی دیکھو کتنی صلح پسند تھی, کتنی شانتی پسند تھی, کہنے لگی لڑائی کا فائدہ کیا ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة. لڑائی کا دو نقصان ہوتا ہے. ایک تو جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو پہلے وہاں کے مال پر ہاتھ صاف کر دیتا, لوٹ کر کے لے جاتا. ہندوستان کو کتنی مرتبہ لوٹ کر کے لے گئے لوگ, تخت طاؤس لے گئے یہاں سے, لوٹ کر کے لے گئے. تو ایک تو لوٹ لیتے ہیں, پورے مال کے اوپر جھاڑو پھیر دیتے ہیں. وجعلوا عزة اهلها ذلة, وہاں کے جو عزیز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں. یہی دو کام ہوتا ہے. بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں, بات کر کے لے جاتے ہیں, پٹواتے ہیں ان کو وغیرہ وغیرہ. وہ کذالک یفعلون, ایسے کرتے ہی ہیں. لہذا میں مشورہ نہیں دوں گی کہ لڑائی کی جائے, صلح کر لی جائے. بولے صلح کا پیغام بھیجا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار ہی میں کہا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو, ملکہ سبا کے تخت کو 1500 میل کے فاصلے سے جلد از جلد لے آئے. ایک شیطان کھڑا ہوا, جن. قال عفریت من, اس کا مطلب ہے جن بڑے طاقتور ہوتے ہیں, اور یہ بھی شریعت سے ثابت ہے
کہ علم سفلی کرنے والے ان کو خوش کر دیتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت ان کا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور لوگ بہت پریشان رہتے ہیں. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میرے پاس اتنا پاور ہے کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. ایک انسان کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. کون سا علم تھا؟ اللہ اکبر. وہ علم قرآن حکیم نے نہیں بتایا، نہ وہ علم آج دنیا کو معلوم ہے. پلک جھپکتے ہی 1500 میل کے فاصلے سے تصویر تو آ جاتی ہے آج، لیکن میٹر نہیں آ جاتا. میٹر ہی پورا آ گیا، تختی آ گیا پورا. پھر ملکہ بلقیس کو بلایا گیا. 2 کام آپ نے کیے، تھوڑی تبدیلی کر. قال نکروا لها، تھوڑی تبدیلی کر دو اس تخت کے اندر. اور کہا کہ ایک محل بناؤ. محل قیل لها، ایک محل بنا ہوا تھا جس کا فرش جو ہے شیشے کا تھا. آئی تو سب سے پہلے حضرت سلیمان نے یہ پوچھا یہ وہی تخت ہے؟ قالت کانه، ایسے ہی لگتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے، وہی ہے. ایسا لگتا ہے وہی ہے، ایسا نہیں بولی، ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے ایسا. پھر کہا قیل لا ادخل، چلو وہ محل میں داخل ہوئے، پورا شیشے کا محل ہے. اور جیسے وہ داخل ہوئی قیل لا ادخل السرح، اور جیسے ہی داخل ہوئی اس نے فلما رات لجت وکشفت عن ساقیہ، دیکھا پانی ہے تو گویا کہ پانی میں چل کر جانا ہے تو اس نے اپنے پائچے چڑھا لیا. وکشفت عن ساقیہ. حضرت سلیمان کا انہ صرح ممرد، یہ شیشے کا محل ہے، یہ شیشے کا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طریقے سے سورج کی روشنی کے اوپر مفتون اور گرویدہ ہو کر کے، فدا ہو کر کے تم سورج کو خدا مان لے رہے ہو جو دھوکہ ہے، اسی طریقے سے ویسے ہی معاملہ ہے کہ جیسے شیشے کو پانی سمجھ کر کے آدمی اپنے پائچے چڑھا لیے، بھی ایک دھوکہ ہے. لہذا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. ایک تمثیل کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے توحید کی انہیں تعلیم دے دی اور کہتے ہیں کہ وہ تابعدار ہو گئی یا اسلام لے آئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. ایک سوال رکھ دیا ہے مشرکین کے سامنے، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ یہ بہتر ہے، اللہ بہتر ہے یا جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، جن کو شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہیں؟ اب کون بولے؟ کٹے سے کٹا کافر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا وہ اللہ سے بہتر ہے. کوئی نہیں بول سکتا. کوئی عیسائی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سے بہتر کوئی ہے، یہودی نہیں کہہ سکتا کوئی اللہ سے بہتر کوئی ہے، ہندو نہیں بول سکتا کہ اللہ سے بہتر کوئی ہے. ایک سوال رکھ دیا گیا ہے، اللہ خیر، اللہ بہتر ہے یا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا وہ بہتر ہیں؟ ظاہر ہے کٹے سے کٹا کافر بھی یہی کہے گا کہ اللہ بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ بہتر ہے تو بہتر کو چھوڑ کر کے بدتر کو کیوں استعمال کر رہے ہو، اس کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ بہتر کی پوجا ہونی چاہیے نہ کہ بدتر کی. آپ 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں، ایک بہتر ہو اور ایک بدتر ہو، تو آپ کس چیز کو لیں گے؟ بہتر کو لیں گے، بدتر کو چھوڑ دیں گے؟ تو عقیدے کے معاملے میں بہتر کو چھوڑ کر کے بدتر کو کیوں اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. یہ رہا 19ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.